السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر مس فرزانہ مجید۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن حکیم میں بیان کیے جانے والے قصوں میں سب سے طویل قصہ ہے۔ مصر میں فرعون کی حکومت تھی اور فرعون چاہتا تھا کہ سب میرے سامنے جھکیں اور میری تعظیم کریں۔ ایک رات فرعون نے بہت برا خواب دیکھا جس کی تعبیر اسے نجومیوں نے یہ بتائی کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر اس نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل کی ایک برگزیدہ خاتون کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بچے کو ٹوکری میں رکھ کر دریا نیل میں بہا دیں، اور بچے کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ دریا نیل سے ایک نہر فرعون کے شاہی محل میں جاتی تھی۔ ٹوکری شاہی محل میں پہنچ گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کی اس پر نظر پڑی۔ وہ ایک نیک دل خاتون تھی۔ انہوں نے ٹوکری میں خوبصورت بچے کو دیکھا تو اسے گود میں اٹھا لیا اور فرعون سے سفارش کی کہ ہم اس بچے کو گود لے لیں، شاید اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو۔ فرعون کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈال دی اور وہ راضی ہو گیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شاہی محل میں شہزادوں کی طرح پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ جسمانی قوت بھی عطا کی تھی۔ آپ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر ایک قبطی قتل ہو گیا، جس کی وجہ سے فرعون نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں مصر چھوڑنا پڑا۔ مصر چھوڑنے کے بعد آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال تک رہے اور آپ کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے ہوئی۔ 10 سال بعد جب آپ کو گھر کی یاد ستانے لگی تو آپ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام رات کے وقت کوہ طور پر پہنچے تو آپ نے وہاں روشنی دیکھی اور اسے آگ سمجھ کر روشنی کی طرف بڑھے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا خدا ہوں، تم یہاں پاک جگہ پر ہو، اپنی جوتیاں اتار دو اور جو حکم دیا جائے اسے غور سے سنو، بے شک میں ہی خدا ہوں۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا ہوئے۔ ایک، آپ علیہ السلام عصا زمین پر پھینکتے تو وہ اژدہے میں تبدیل ہو جاتا۔ دوسرا معجزہ، آپ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل سے لگا کر نکالتے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا۔ پھر اللہ نے فرعون کے پاس واپس جانے کا حکم دیا اور کہا کہ اسے دین حق کی دعوت دو۔ اسی وقت مصر میں آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، میری یاد سے کبھی غافل نہ ہونا اور میری عبادت کرتے رہنا۔ 3rd اور 4th ویک کا ہوم ورک ہے، دیے گئے تمام سوالات کے جوابات کاپی میں تحریر کریں۔ نمبر 1، دیے گئے الفاظ کے معنی کاپی میں تحریر کریں۔ سوال نمبر 2، اپنے خاندان کے سب افراد کو مصر بلانے والے پیغمبر کا نام لکھیے۔ سوال نمبر 3، فرعون مصر کس قوم پر ظلم و ستم کرتے تھے؟ سوال نمبر 4، بنی اسرائیل پر فرعون مصر کے ظلم کرنے کی وجہ کیا تھی؟ سوال نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، بھائی اور والد کا نام تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 6، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہاں پرورش پائی؟ سوال نمبر 7، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم کیوں صادر کیا؟ سوال نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ان کے ساتھ کس کو نبوت حاصل ہوئی؟ سوال نمبر 9، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تعداد اور تفصیلات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 10، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں کیں؟ سوال نمبر 11، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ سوال نمبر 12، درج ذیل الفاظ کے جمع بنائیے۔ تیسرے اور چوتھے ہفتے کی سرگرمی ہے، صفحہ نمبر 11-12 کثیر الانتخابی سوالات کتاب پر حل کریں۔ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے 10 نبیوں کے نام تحریر کریں۔ دی گئی ورک شیٹ حل کر کے کاپی پر پیسٹ کریں۔ امید ہے آپ کو تمام کام اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔